خیال برقرار رہے گا. آپ کے درمیان شہزادہ غوث اعظم فیضان غوث اعظم بانٹنے کے لیے تشریف فرما ہے. استقبال کرے نعرہ تکبیر رسالت سے. کسی کے لب پر خاموشی کا پہرا نہ ہو, کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو. اسٹیج سے لے کر نیچے تک ہر ہاتھ بلند ہو کر نعرے کا جواب دے گا, نعرہ تکبیر. آپ نے نہیں سنا؟ نہیں سنا؟ فون نمبر دے, میں کال کر کے بولوں کہ ہاتھ اٹھانا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. شہزادہ غوث اعظم فیضان غوث اعظم. روح کا ساز چھڑ جاتی ہے, دل کے رگ رگ میں گنگناتی ہے. صرف لہجہ ہی نہیں خطابت خیز, ان کی خاموشی بھی دل کو بھاتی ہے. اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد مصطفى أحمد المجتبى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومزر كماله سيدي مرشدي وسيلة محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبهره من ببارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة, لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا, میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں, معین الدین اجمیری, محی الدین جیلانی. معین الدین اجمیری, محی الدین جیلانی شہنشین پہ تشریف فرما. سرپرست اجلاس تقدس نواب حضرت سید مقبول صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ, تقدس معاب سجادہ نشین بارگاہ حضور سیدنا چندہ حسینی علیہ رحمت و رضوان حضرت سید شاہ محمد چندہ حسینی صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ, شانی اہل سنت شیخ اعظم حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ ہاشم عارف بادشاہ قادری دامت برکاتہ العالیہ, سادات کرام, مشائخ اعظام, علماء ربانین,
برادرانی ملت اسلامیہ، غلامانی اہل بیت، واپسدگان دامان غوث و خواجہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی نالین اقدس کا تصدق اور فیضان کہ آج آپ اور ہم نور علی نور کے مصداق ایک ہی نشست میں دو عظیم ہستیوں کے ذکر مبارکہ کی اس مقدس بارونق اور بافیض محفل اور مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرف دیکھیں، شہنشین پر ایک طرف سیدنا امام حسن علیہ السلام کا فیض نظر آئے گا اور ایک طرف شہید کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا فیضان نظر آئے گا۔ ان چہروں کو دیکھیں جنہیں دیکھنے سے آپ کو علی اور نبی کی یاد آ جائے گی۔ یہی وہ چہرے ہیں جن کے دیکھنے سے آپ کے قلب کو سکون اور تسکین بھی ملے گی، اور یہی وہ چہرے ہیں جو قیامت میں جب سب چہرے چھپاتے رہیں گے یہی چہرے تمہارے کام آنے والے ہیں۔ یہی علی کی اولاد، یہی نبی کی آل، یہی غوث و خواجہ کے دیوانے تمہاری دستگیری اور رہنمائی کے لیے اس وقت بھی رہیں گے جب سب تمہارا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، بڑی مسرت ہے کہ ونپرتی کے رہنے والے مسلمانوں نے، بالخصوص جامع مسجد محمدی کے انتظامی کمیٹی کے صدر و اراکین نے، نوجوانوں نے اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا۔ دوستو، پچھلے ایک سال سے جہاں انسانیت کورونا وائرس جیسی مہلک وبا سے جوجھ رہی ہے، جو انسانی جانوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے، اور جو اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے یا تو سخت بیمار ہو جا رہا ہے یا پھر فوت ہو جا رہا ہے، موت کی آغوش میں چلے جا رہا ہے، ایک ایسی بیماری جو ہوا کے ذریعے پھیل رہی ہے، ایک ایسی بیماری جو کنٹیجیس ہے، ایک ایسی بیماری جس کا ابھی تک پوری طریقے سے علاج دریافت اور ڈسکور نہیں کیا جا سکا، اسے کورونا کہتے ہیں۔ اور عجیب اس نے اتفاق دیکھیں کہ 2020 میں جہاں جسمانی وباؤں نے سر اٹھایا ہے اور ساری دنیا کو پریشان کر کے رکھا ہے، وہی اس میں اتفاق ہے کہ عقیدے کی بیماریوں نے بھی بہت سر اٹھایا ہے، عقیدے کی بگاڑ نے بھی بہت سر اٹھایا ہے۔ جس طرف دیکھیے خارجیت اور ناصبیت دندناتے پھر رہی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ کورونا وائرس کا جیسے پوری طریقے سے علاج اب تک میسر نہیں ہوا اور ویکسینیشن ملا بھی ہے تو پوری طریقے سے نہیں ملا، تو ان احمقوں سے میں کہہ دوں بھلے ہی کورونا کا ویکسینیشن تمہارے پاس موجود ہو یا نہ ہو، لیکن یاد رکھو خارجیت اور ناصبیت کا ویکسینیشن 900 سال پہلے ہم کو جناب غوث اعظم نے عطا فرمایا تھا۔ یہ وہ ویکسینیشن ہے جو سرکار غریب نواز نے عطا فرمایا تھا۔ امریکہ کے فائزر کا، یو کے بایو ٹیک کا، ہندوستان کی دوائی کمپنیوں کا ویکسینیشن تو فیل ہو سکتا ہے، بیماریاں پھیل سکتی ہیں، لیکن یاد رکھو ایمان کے تحفظ کے لیے آج سے 1400 سال پہلے میرے اور تمہارے نبی نے ایک ویکسینیشن عطا فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا اگر پہچان کرنی ہو ایمان
ایمان اور نفاق کے درمیان، تو علی کی ذات کی طرف دیکھ لینا، ان کے ذکر سے جو خوش ہو جائے وہ مومن ہے اور جو جل جائے وہ منافق ہے۔ اور آج وہی ویکسینیشن لے کر ڈوگی کے صاحب بھی تشریف فرمائے، مقبول صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ ایک دوست تو آپ کو مل گیا مہمان مقرر کا، ابھی اس کے بعد میں بھی بیٹھا ہوں کچھ دوائیاں لے کر، پھر شان اہل سنت بھی ایک ویکسینیشن دیں گے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ متعدی بیماری خارجیت اور ناصبیت کی، مولا علی مشکل کشا کی دشمنی کی، حیدر کرار کی عداوت کی، اہل بیت اطہار کی گستاخیوں کی، سارے ہندوستان کو اپنے نرغے میں لے رہی ہے۔ گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، انی ترکتم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیت اطرتی۔ نبی نے فرمایا میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں نور ہے اور ہدایت ہے، اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ دونوں کو پکڑے رہو، دونوں کو تھامے رہو، یہ اس وقت تک جدا نہ ہوں گے جب تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ کے نہیں مل لیتے۔ اب حوض کوثر پہ تو جانا ہے نا، بولو سب کی تمنا ہے۔ کون ایسا شخص ہے؟ گرمیاں آنے والی ہیں، پتا چلے گا جب زبان باہر نکلے گی، شدت کی پیاس ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے ونپرتی کی گلیوں میں نکل جاؤ، 40 42 44 جب سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہو جائے تو آپ کی نگاہیں پانی کو تلاش کرتی رہیں گی۔ گھر کو آئیں تو کھانا بعد میں، باتیں بعد میں، گفتگو بعد میں، پہلے پانی چاہیے۔ اب ذرا روزے محشر کی تمازت کا تصور تو کرو، حوض کوثر پہ سب کو جانا ہے کہ نہیں؟ اور یاد رکھو حوض کوثر پر جام کوثر کا پیالہ اسی کو ملے گا جو علی والا ہے، ورنہ پیاس سے وہاں پر بھی مر جاؤ گے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن جامی کا نام سنا ہے؟ یہاں مداحان رسول کی ایک فہرست موجود ہے۔ علامہ شاہ زلفی صاحب اللہ سلامت رکھے، یہ علی کی محبت کو بانٹ رہے ہیں اور سارے ہندوستان میں خود علی کی اولاد ہیں، اور کیوں نہ ہو، اللہ ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے۔ بے شمار نعتخواں اور ثناخواں میں سمجھتا ہوں ہمارے آنے سے پہلے نعت رسول سنانے کی سعادت حاصل کر گئے ہوں گے، لیکن مجھے بتائیے کائنات ہست و بود میں میرے نبی کی امت میں ایک ایسا نام ہے جسے ہم عبد الرحمن جامی کے نام سے جانتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت جامی کا کلام ہر خانقاہ میں پڑھا جاتا ہے، تفسیرات میں نہیں جاؤں گا۔ میرے نبی سے اتنی محبت کہ ہجرت کر کر مدینے کو چلے گئے، اور جب مدینے کو چلے گئے تو وہی مقیم ہو گئے۔ بہت ساری تفصیلات ہیں۔ ان کی ایک مشہور معرفۃ الآراء کتاب ہے شواہد النبوہ، بہت زبردست کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے علی والوں کی دل کی تسلی کے لیے ایک واقعہ درج فرمایا۔ آج ہر طرف علی کے دشمن نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی، میں نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ جدھر دیکھیے مولا کی شان میں گستاخیوں کا سلسلہ چل پڑا ہے، اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ پیمانے لے کر بیٹھے، ہاتھوں میں تھرمومیٹر لے کر بیٹھے، اور انالائسس کر رہے ہیں کہ یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، ان کا درجہ بلند ہے، ان کا درجہ کم ہے۔ میں نے کہا دیوانو، تمہیں یہ اختیار دیا کس نے؟ یہ ہاتھوں میں پیمانہ پکڑنے کا اختیار تم کو دیا کس نے ہے؟ ہم اہل سنت ہیں کہ نہیں؟ بتائیے۔ اور اگر ہم سنی نہیں تو روئے زمین پر کوئی سنی ہی نہیں۔ یہاں غوث اعظم کی اولاد بیٹی ہے، یہاں غریب نواز کی اولاد بیٹی ہے، یہاں امام حسین کی اولاد بیٹی ہے، یہاں امام حسن کی اولاد بیٹی ہے، ان کی اولاد بیٹی ہے جن کے باپ داداؤں نے
हजारों लाखों करोड़ों के बाप दादाओं को कलमा पढ़ा कर मुसलमान बनाया है, जिनके घर से इस्लाम मिला है, जिनके घर से सुन्नियत मिली है। अगर वो सुन्नी नहीं तो फिर कोई भी बोलो सुन्नी नहीं। मुझे कहने दें कि आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानशी मौला कायनात शेर खुदा के हवाले से आपने बहुत सारी बातें सुनी और इंशाअल्लाह आगे भी सुनेंगे। मैं इख्तिसार से बात करूं इसलिए कि वक्त बहुत गुजर गया है। चंद बातें आपकी खिदमत में रखूंगा, फिर हज़रत क़िबला का भी बयान आपको सुनना है, फिर हमको लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी कोऑपरेट करना है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस फॉर देयर कोऑपरेशन, कि उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। और याद रखें, हम भी आपको तयक़्क़ुन दिलाते हैं कि मुस्तक़बिल में जब कभी मुल्क के अमन व अमान के बहाली या फिर उसके कायम रखने के लिए जरूरत दरपेश होगी तो ये सुन्नी मुसलमान आपके साथ शाना बशाना रहे। ख्वाजा के हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हज़रत अब्दुल रहमान जामी ने कुर्बान जाए एक बहुत खूबसूरत वाक़या नक़ल फरमाया है। मसला ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई तो अली वाले है कि नहीं, बोलो, मौला के चाहने वाले, मौला के गुलाम है कि नहीं। यहाँ जितने बैठे हैं, जितने मशाइख का इत्तिहाद है, जितने मशाइख यहाँ पर मुज्तमा हुए हैं, जितने मशाइख यहाँ पर जमा हुए हैं, इन सब का ये मौक़िफ़ है कि अली मौला कायनात की इमामत पर हम मुत्तहिद है कि नहीं, बोलो। मौला की इमामत पर मुत्तहिद, मौला की सियादत पर मुत्तहिद, मौला की शुजाअत पर मुत्तहिद, मौला की विलायत पर मुत्तहिद, बोलो है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जितने हैं मौला की मोहब्बत पर मुत्तहिद हुए। अल्लाह यहाँ पर भी मुत्तहिद रखा है। हश्र में भी अली के परचम के तले आपको जमा होना है। अब मुझे बताइए, जिंदगी भर मेहनतें की, जिंदगी भर कोशिशें की, जिंदगी भर जुस्तजू की, इसलिए कि हौज़े कौसर पे पहुंचे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से आपको जामे कौसर मिले। अब किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा ये आपको तय करना। आप ये समझते हैं कि आपके दिल में अली की मोहब्बत है तो ये आपके लिए काफी हो गया? नहीं दोस्तों, अहले सुन्नत का एक उसूल है, याद रखना। वो उसूल ये कि अली के दोस्तों से दोस्ती, अली के दोस्तों से दोस्ती है और अली के दुश्मनों से दुश्मनी है। अगर इसमें आप खरे उतर गए तो समझो मेरे नबी की शफाअत आपको नसीब होगी, वरना रोज़ महशर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर आपसे अर्ज करूं कि आपको या किसी को भी मेरे आका की शफाअत नसीब नहीं। अलमान वल हफीज। अब देखें, हजरत अब्दुल रहमान जामी ने शवाहिदुन नबुव्वा में एक बहुत खूबसूरत वाक़या दर्ज किया कि बनु अब्बास के दौर में अली बिन ईसा नाम का एक वजीर आज़म था। उसके दौर में एक शख्स रहता था, आज बहुत नजर आएंगे गली गली कूचे कूचे, और पता नहीं कितने कूचों में गलियों में ठहर कर रो रहे होंगे, सर पीट रहे होंगे। हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या लगाया, अली अली कर रहे हैं, अली अली कर रहे हैं। मैंने कहा हम वही कर रहे हैं जो नबी किया करते थे। नबी ने जिनको सदा लगाई वो अली मुर्तजा की जात बाबरकत। बोलो है कि नहीं? नादी अली पढ़ने वालों, मेरे अली का मकाम और मर्तबा क्या है तुम क्या जानो, आगे मैं बताऊंगा, पहले ये वाकया सुन लेना। हजरत अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं, एक शख्स रहता था जो मौला का बड़ा गुस्ताख था, सब शितम किया करता था, तौहीन किया करता था। उसके पड़ोस में आपके जैसा एक सुन्नी मुसलमान था जो अली से बड़ी मोहब्बत करता था, लेकिन इसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस शख्स को जाकर ये कहे कि तू मौला की शान में गुस्ताखी काहे कर, तो बास क्यों नहीं आता। एक दिन ये सोया, इसका मुकद्दर का सितारा जागा, इसने ख्वाब में देखा कि हश्र का मैदान बर्पा है, शिद्दत की प्यास लगी है। ये भागा भागा याद आया, हुजूर ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम हश्र के मैदान में परेशान रहो तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें पते बताए देता हूं, वहां पर आ जाना, मैं तुमको मिल जाऊं।
کہا میزان پہ آ جانا وہاں مل جاؤں گا, امت کی مدد کرتا رہوں گا. پلسرات پہ آ جانا وہاں مل جاؤں گا, اگر وہاں نہیں ملا تو حوض کوثر پہ آ جانا, تمہیں سیراب کرتا ہوا جام کوثر کا پیالہ لے کر تمہارا انتظار کرتا رہوں گا. جب اس شخص کو یہ حدیث مبارکہ یاد آئی تو کہتا ہے کہ عالم خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حوض کوثر پر پہنچا. جیسے ہی حوض کوثر پر پہنچا, نبی نے دیکھا, پہچان لیا, یہ میرا بھی دیوانہ ہے, میری آل کا بھی دیوانہ ہے, اسے تو جام کوثر کا پیالہ عطا کیا جائے. اب وہ حسین منظر دیکھے, ایک طرف مولا کائنات ٹھہرے ہیں, ایک طرف امام حسن ٹھہرے ہیں, ایک طرف امام حسین ٹھہرے. یہ شخص کہتا ہے میں آگے بڑھا, اور آگے بڑھ کر جیسے ہی میں نے ہاتھ بڑھایا میرے نبی نے مجھے جام کوثر کا پیالہ عطا کر دیا. اب مجھے بتاؤ, جسے نبی دے دے, جسے نبی عطا کرے, کائنات ہست و بود میں کسی کی مجال ہے کہ انکار کر دے؟ سوائے گھر والوں کے گھر والوں کی شان دیکھیں, سوائے گھر والوں کے گھر والوں کی شان دیکھیں. حضور نے پیالہ عطا کیا, یہ شخص کہتا ہے میں اٹھایا, میری جان میں جان آئی, اور پیالہ جیسے ہی میں نے اپنے لبوں کے قریب لے کر گیا, امام حسن علیہ السلام نے میرے ہاتھ پر ایسے ہاتھ مارا, اور وہ جام کوثر کا پیالہ ہے, کسی مولوی کا پلایا پیالہ نہیں ہے, یہ نبی کا عطا کیا ہوا پیالہ ہے. وہ کہتا ہے کہ جیسے میں پینے لگا وہ پیالہ امام حسن نے جو ہی میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا زمین پر گر گیا. حضور دیکھنے لگے کہ میرے بیٹے نے یہ کیا کر دیا, میرے بیٹے نے یہ کیا کیا. ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ, نانا جان قصور اس کا نہیں ہے, نانا جان معاملہ یہ ہے کہ اس شخص کے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے, اب تمہیں طے کرنا ہے کہ تمہارے پڑوس میں کتنے علی کے گستاخ رہتے ہیں. بولو کرو گے؟ اور اگر کرو گے تو حوض کوثر پہ جام کوثر کا پیالہ ملے گا. یہ شخص کہنے لگا کہ ہاں یا رسول اللہ, میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے, حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے آپ کے لخت جگر میں صحیح کہا ہے, وہ مولا علی مشکل کشا کی شان میں توہین کرتا ہے. امام حسن نے کہا میرے بابا کی شان میں توہین کرتا ہے, اور افسوس ہے نانا جان یہ شخص اس کا کچھ نہیں کرتا, آگے بڑھ کر روکتا نہیں ہے, اس سے پوچھتا نہیں ہے, اس سے سوال نہیں کرتا کہ یہ علی کی شان میں گستاخی کیوں کرتا ہے. حضور نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کیا میرا بیٹا سچ کہتا ہے؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ, آپ کے نواسے نے سچ فرمایا ہے. میں کیا کروں یا رسول اللہ, میں غریب ہوں وہ امیر ہے, میں مجبور ہوں وہ طاقتور ہے, میں کمزور ہوں وہ توانا ہے, میرا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں. جب اس نے عذر پیش کیا, اپنی عاجزی کا بیان کیا, انکساری کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا یا رسول اللہ, تو اب دیکھیں روایت میں آتا ہے میرے نبی نے اس شخص کو اپنی عبائے مبارکہ میں ہاتھ ڈال کر اپنا خنجر عنایت فرمایا, اپنا خنجر عنایت فرمایا, اور خنجر دے کر کہا کہ اے شخص جا, میں تجھے حکم دیتا ہوں جو میرے علی کی توہین کرتا ہے اس کا کام تمام کر کرا, میں تجھے جام کوثر کا پیالہ اپنے ہاتھوں سے عطا کروں. یہ شخص کہتا ہے کہ میں خواب ہی کے عالم میں, دیکھیں الرؤیا من اللہ تعالی حدیث میں آیا ہے, نبوت کا 46واں حصہ بتایا گیا ہے خواب. یہ شخص کہتا ہے کہ میں خواب ہی کے عالم میں آیا, شہر آیا, محلے آیا, گھر آیا, گھر نہیں گیا پڑوس کے گھر گیا, اور پڑوس میں گیا جو گستاخ علی تھا وہ محل خواب تھا, سو رہا تھا, میں نے اس کا گلا کاٹا, میں نے اس کا کام, کہیں آپ نہ نکل جائیں یہ سب کرنے, قانون اس کی اجازت نہیں. ہاں جس دن نبی فرما دیں تو پھر ہم تو اپنے سروں کی قطاریں لگا دیں, سر کاٹ نہیں سکتے, سر کٹا تو سکتے ہیں. بولو ہم قانون ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں, جان لینے پر پابندی ہوگی, جان دینے پر تھوڑی. علی کے نام پر کر بھی کٹے تھے, آج بھی کٹیں گے, نسل قربان بولے انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. یہ شخص کہتا ہے نہ گیا, اس کا کام تمام کیا اور سیدھے سیدھے بھاگا, کیونکہ اب پتا تھا کہ حضور انتظار کر رہے ہیں.
دیکھو اس کی قسمت کا ستارہ کیسے عروج پر ہے، نبی اس کے منتظر ہیں. وہ بھاگا بھاگا گیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا. وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں بھاگا بھاگا گیا، امام حسین دیکھ کر مجھے مسکرانے لگے، امام حسن دیکھ کر مجھے مسکرانے لگے، حضور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے. ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، علی کے گستاخ کا کام تمام کر کر آیا ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ نبی نے مجھے اپنے دستے مبارکہ سے جام کوثر کا پیالہ عطا فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر تم گستاخ علی نہیں ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ گستاخان علی پر ان کی گستاخیوں کی وجہ سے تم خاموش رہو گے اور عافیت میں رہو گے، تو تمہارا یہ سوچنا غلط ہے. یاد رکھو ایمان کے 3 درجے میرے نبی نے بتائے ہیں. اول درجہ وہ جو ہاتھ کے بڑھ کر روکا جائے. اگر تم کوئی چیز دیکھو جو شریعت مطہرہ کے خلاف جا رہی ہے تو آگے بڑھو، ہاتھ سے روک لو. اسے اول درجہ کہا گیا ہے، وہ اول درجے کا مسلمان ہے. دوسرا وہ جو زبان سے بولے، جو زبان سے روکے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دعوت دے، وہ دوسرے درجے میں. اور تیسرے درجے میں وہ جو کم سے کم دل میں تصور کرے، یہ خیال کرے کہ بھائی یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کون سے بولیے درجے میں ہیں. اب دیکھیں، مجھے پتا ہے آپ تیسرے میں بھی ہیں، دوسرے میں بھی ہیں، اور انشاءاللہ پہلے میں بھی رہیں. انشاءاللہ مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، فاتح خیبر، باب العلم، مولا کائنات، اسد اللہ، وجہ اللہ. کتنے القاب میرے مولا کے ہیں، کیا کیا شانیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات شیر خدا کے حوالے سے فرمائی ہیں. یاد رکھیں آج کے اس پرفتن دور میں آپ حالات سے باخبر اور واقف ہیں کہ مسلمانوں کو کتنے مسائل درپیش ہے کہ نہیں؟ بولیے کتنے مسائل درپیش ہیں. ایجوکیشن کے معاملے میں اگر آپ انالائسس دیکھیں گورنمنٹ کے ریکارڈز تو سب سے پیچھے تنزل کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ نہیں؟ سب سے زیادہ ان ایجوکیٹڈ لوگ جو سینسس آیا ہے اس کے اعتبار سے مسلمان. ایمپلائمنٹ میں سب سے پیچھے آپ ہے کہ نہیں؟ جی ڈی پی جسے کہتے ہیں اس میں بھی سب سے پیچھے آپ، ہر معاملے میں پیچھے ہیں، لیکن انتشار اور افتراق میں سب سے آگے. میں کہتا ہوں کہ کون سا وقت ہے؟ انسانیت بلاؤں اور وباؤں سے جوجھ رہی ہے، کلائمیٹک چینج ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اکنامی ساری دنیا کی برباد ہو رہی ہے. مسلمان کئی مسائل سے اس ملک ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دو چار ہیں. اس کے باوجود پتہ نہیں ہمارے چند مولویوں کو اتنی فرصت کہاں سے مل گئی کہ سب چھوڑ چھاڑ کے جہیز کی لعنت، احمد آباد میں بچی نے خودکشی کر لی، اس کے لیے 10-20 اسٹیج پر بیٹھتے نہیں، لائن لگا کر ایک مائک لے کر بیٹھ جاتا ہے، 4 ادھر 4 ادھر، اور پھر اتحاد کا مظاہرہ. اور کون سی باتوں پر؟ فروئی مسائل پر. میں نے کہا بھائی اگر آپ کو کام کرنے کا شوق ہے اور اگر آپ کے پاس ایجنڈا نہیں ہے، ہمارے پاس آئیے، ہم دیں گے. کیوں دیں گے؟ اس لیے دیں گے کہ 400 سال سے دے ہی رہے ہیں ایجنڈاز. یہاں 500 سال پرانی خانقاہ بھی ہے، 400 سال پرانی خانقاہ بھی ہے، 600 سال پرانی بھی خانقاہ ہے جو انسانیت کی خدمات انجام دیتی آئی ہے، عقیدے کا، ایمان کا تحفظ کرتے آئی ہے. اب ہم سے سنو، یہ فروئی مسائل کو چھوڑو، گراؤنڈ ریالٹیز پر آؤ، گراؤنڈ ریالٹیز پر آؤ. معاشرے میں کتنی برائیاں ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. جہیز کی وجہ سے سینکڑوں بچیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. 1 سال سے اسکولز بند ہیں، بچوں کے تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں، ایجوکیشن کی طرف کوئی توجہ نہیں. کتنے لوگ ہیں جو کاروبار سے محروم ہو گئے ہیں، بے روزگار ہو گئے ہیں، ان کے روزگار کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں. کسی مولوی کو یا کسی بھی شخص کو ہم نے بیٹھ کر کسی کے امپلائمنٹ کی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولیے مسلمانوں کے کاروبار خراب ہو گئے ہیں، گنپتی میں 50-60 دکانیں بن گئی ہیں، آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں.
بولیے ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کسی نے کوئی اجلاس منعقد کیا؟ نہیں، بس نکل گئے اور نکل کر کہنے لگے کہ علی افضل نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ کون سا وقت ہے ان ٹاپکس پر گفتگو کرنے کا؟ اب سنو، اگر تم نے چھیڑ ہی دیا ہے تو پھر ہم چھوڑنے والے نہیں۔ اگر تم نے چھیڑ ہی دیا ہے تو پھر ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم جتنے سنی ہیں اتنے سنی تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کتنے بڑے سنی ہیں۔ خانقاہ مصطفیہ میں خلیل محفل جشن مولا کائنات، اس محفل میں نے تمام مشائخ حضرات کی دعاؤں کے ساتھ ایک جملہ کہا تھا، وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، اس لیے کہ آپ کے لیے بھی سننا اور اس پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ نہیں؟ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ بھئی یہ کیا افضلیت کا جھگڑا لے کر بیٹھے ہو آپ، وہ بھی ایسے حالات میں جب مسلمان ہر طرف سے پٹ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا جھگڑا ہی ختم کر دیتے ہیں، میں نے کہا جھگڑا ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اور جھگڑا ختم کیسے؟ میں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق افضل ہے تو وہ سچ کہتا ہے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا تمام صحابہ میں افضل ہے تو میں نے کہا تو بھی سچ کہتا ہے جس کی نظر جیسی ویسے وہ نظر آئے۔ دیکھیں امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکٹ پر ہمارے سر تھے، ہیں، صبح قیامت تک رہے۔ جب جلسے کے منتظرین میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت جلسے کا عنوان ہے جشن مولود کعبہ وہ فیضان سیدنا ابو طالب، تو ان سے حلفیہ قسم دے کر پوچھ لیں ہماری سنیت پر اعتراض کرنے والوں، میں نے تمہیں سے سند لینے کے لیے نہیں بلکہ اس حقیقت کو آشکارا کرنے کے لیے ان سے یہ کہا کہ ایک باب ایسا بناؤ جس پہ تمام خلفائے راشدین کا نام لکھ دو، اس باب پہ سیدنا ابو بکر کا بھی نام ہوگا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا بھی نام ہوگا، سیدنا عثمان غنی کا بھی نام ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ ہم کو پتا ہے ابو بکر کا راستہ بھی علی کی طرف جاتا ہے، عمر کا راستہ بھی علی کی طرف جاتا ہے، عثمان ذو النورین کا راستہ بھی علی مولا کی طرف۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خاندان مصطفیٰ، شہزادہ غوث اعظم۔ ارے مجھے بتاؤ کبھی سیدنا ابو بکر صدیق نے کسی نے کہا ہو کسی صحابی سے نہ علی کی طرف نہ جانا؟ بولیے مجھے بتاؤ سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا علی کی طرف نہ جانا بلکہ کہا علی کی طرف ہی جانا؟ مولا علی لعنت عمر کہا کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ بھائی تم کس میں تفرقہ پیدا کر رہے ہو اور کن ذوات قدسیہ میں تم موازنہ کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ تم کو یہ اختیار دیا کس نے ہے؟ تم کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ تم موازنہ کرو؟ خود ناپو، تم مراتب کی درجہ بندی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے جو مراتب کی درجہ بندی کر دی تھی وہ صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ میرے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہا میں جس کا مولا بولو علی اس کا مولا، تبدیلی کر سکو گے؟ مولا کے معنی تم چاہے کچھ بیان کر لو لیکن بتاؤ کہ جس کے مولا نبی ہے اس کے مولا علی ہے کہ نہیں؟ لحمی کا لحمی میں دمی کا دمی کہا یہ میرا گوشت جو ہے، یہ جو علی کا گوشت ہے یہ علی کا گوشت نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ مصطفیٰ کا گوشت ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا میں فخر نہیں کرتا مگر سنو اللہ رب تبارک و تعالی نے آدم سے لے کر میرے والد عبداللہ تک میرے نور کو ہے کہ نہیں پاک صلبوں میں اور پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھیے۔ کیا کیا؟ میرے نور کو
पाक सुलभों में यानी पाक पीठों में और पाक रहमों में यानी पाक पेटों में रखा। फिर उनमें से कुरैश का इंतखाब फरमाया, फिर बनु हाशिम का इंतखाब फरमाया, फिर मेरे घर का इंतखाब फरमाया और मुझे पैदा फरमाया। अब मुझे बताइए, उससे कबल नबी ने एक और इरशाद फरमाया, अना व अली मिन नूर वाहिद। इरशाद किया कि मैं और अली दोनों एक ही नूर से बनाए गए, दोनों एक ही नूर से बनाए गए। अब ये नूर का सफर जो चला, ये जो दीवानी नबी की जात से अली की जात को जुदा करने की कोशिश करते हैं, मैंने कहा दीवानों तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है, दुनिया बनने से पहले नबी की जात अली के साथ, अली की जात नबी के साथ। सबने बाद में जाना, बाद में माना, बाद में पहचाना, अली उस वक्त से नबी के साथ है जब आदम भी पैदा नहीं किए गए थे। अब बोलो, ये जो वस्फ है, ये जो कमाल है, ये जो प्रोमिनेंस है, ये जो सिग्निफिकेंस है, ये जो इम्तियाजी और खुसूसी शान है, इसमें कोई अली का शरीक है? बोलिए। और अगर नबी अली के साथ और अली नबी के साथ, बोलो है कि नहीं? और दोनों मिलकर आए कि नहीं? दोनों मिलकर आए और दोनों आकर स्प्लिट हो गए। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के सुल्ब से इरशाद फरमाया कि मैंने सबके एहसानात और खिदमात का बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर के, तो अफजल हुए थे। ऐसे बहुत सारे महासिन और कमालात हैं जिनकी वजह से हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अफजल मानते। अब अली की तरफ आओ। दुनिया बनने से पहले अली नबी के साथ नबी 14,000 करोड़ साल पहले, एक रिवायत में 14,000 साल पहले नबी और अली का नूर बन गया। आदम की तकलीफ से भी पहले दोनों साथ, तो दुनिया में आए दोनों साथ। उस वक्त तक अली ने आंखें नहीं खोली जब तक कि नबी के चेहरे अक़दस का दीदार नहीं किया। क्या किसी शहाबी को यह शर्फ हासिल हुआ है? खाने काबा में अली पैदा हुए, इस एतबार से अफजल हुए कि नहीं? अरे बोलो, शर्माते क्यों हो? खाने काबा में अली की विलादत हुई, जमीन पर कायनात में अल्लाह के घर में अली के सिवा कोई पैदा हुआ ही नहीं है और सुबह क़यामत तक होने वाला भी नहीं है। इस एतबार से अली अफजल हुए कि नहीं हुए? जमीन पर सारे बच्चों में, सारे मौलूदों में मौलूद काबा सबसे अफजल। 3 दिन आके नहीं खोली, मुस्तफा आए नहीं, इस एतबार से कि आंख खोली तो सबसे पहले नबी के चेहरे का दीदार किया, नबी के चेहरे अक़दस को तका। किसी भी सहाबी को यह शर्फ हासिल नहीं है सिवाय अली के। अफजल हुए कि नहीं? बोलो। हज़रत सैयदना अबू तालिब पे कुर्बान जाए, बहस शादी का दौर है। हुजूर गए हज़रत अबू तालिब के पास और जाकर कहा कि चचा अली को मुझे दे। बहुत सारे बच्चे हैं, हज़रत जाफर भी हैं, दीगर शहज़ादागान भी है। उसी को मुत्तक़ब फरमाया जो हमेशा नबी के साथ रहा करता और जो नबी के लिए आया। लाइए मुझे दे दीजिए। अपनी आगोश तरबियत में ले लिया, अब पाला पोसा बड़ा किया। तवज्जो है कि नहीं? देखिए हजरत यारूब पाशा साहब किबला यहाँ बैठे हैं, इनकी तरबियत हजरत सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैन बादशाह कादिर हैदरी सज्जादा रशीद बारगाह सरकार लाओबाली ने की। ये नहीं बिल्कुल, इनकी तरफ देखकर बोल सकता है, इनकी तरफ देखेगा तो कहेगा क्या आला घराने में तरबियत पाई है। बोलो कि नहीं? अरे बोलो यार, शर्माने की जरूरत तो नहीं है ना। अरे वाह, क्या आला खानदान में तरबियत पाई है। एक तरफ देखेंगे हजरत हुसैनी पीर किबला को, फिर सरकार लाओबाली की जाते बाबरकत को, और कहेंगे कि इस खित्ते में सबसे अफजल और आला खानदादा जो सरकार लाओबाली के मुरीदीन में। मैं दूसरे खानदादों की बात नहीं करता, वो यही कहेगा कि अफजल आला घराने में तरबियत पाई है। तो वो जमीन पर कायनात के हस्तपूर्ण में जो सबसे अफजल घराना है वो नबी का है कि नहीं? अरे बोलो यार, क्या तुम ये कहोगे कि नहीं नबी का घराना अफजल नहीं, अबू बकर सिद्दीक का अफजल? बोलो, सरे से सड़ा खारिजी नासिरी भी नहीं कहेगा, वो तो यही कहेगा नहीं भाई नबी का घराना अफजल है। तो मैं कहूंगा जब नबी का घराना अफजल है तो नबी की तरबियत भी अफजल है कि नहीं? नबी ने जिसको खुद तरबियत दी, अपनी आगोश में लेकर पाला और पोसा, तो वो सबसे बेहतरीन घराने में तरबियत पाने के एतबार से मौला अली अफजल हुए। बोलिए, हजरत सैयदना अबू तालिब पे कुर्बान जाए, कहते हैं कि अली को मैंने देखा कि पीते दूध में कुछ भी नहीं है, फिर भी नशोनुमा जबरदस्त हो रही है। हैदर कर्रार है ना, असदुल्लाह है,
दिन ब दिन जबरदस्त नशोनुमा हो रही है और दूध पीने से इनकार करते हैं। आखिर माजरा क्या है? अली को क्या फरिश्ते तो आकर दूध नहीं पिलाते? अली को क्या जन्नत से कोई आकर दूध को पिलाकर नहीं जाता? एक दिन इंतजार में थे कि हुजूर आए, चुपके से हुजरे मुबारका में दाखिल हो गए और जाकर देखा कि अली लेटे हुए हैं। अली को अपनी आगोश में ले लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे माँ अपने बेटे को अपने दामन से चिपका ले, ऐसे ले लिया। और रिवायत में आता है कि हज़रत अबू तालिब देखकर चौंक गए। हुजूर ने मौला अली का देहनी मुबारक खोला, अपनी जुबानी मुबारक निकाली और अली से कहा कि ए अली चूस ले। अब दफे बताओ, इमाम हसन इमाम हुसैन के अलावा कायनात हस्तबूद में रोए जमीन पर क्या किसी सहाबी को यह शर्फ हासिल है कि उसने नबी की जुबान चूसी है? अरे जिसने नबी की जुबान चूसी है वो अफजल कैसे नहीं होगा? जब बात यही खत्म नहीं होती, इख्तिसार से अपनी बात खत्म करूं, आगे आइए। उसके बाद कहा कि ए अली, मोहब्बतों की जब इंतहा हुई तो इरशाद फरमाया, ए अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून। ये तेरा गोश्त नहीं, ये नबी का गोश्त। अब कोई मुझे बताओ, नासिबी हो कि खारिजी हो कि वहाबी हो कि देवबंदी हो, चाहे कुछ भी हो, नबी के गोश्त से अफजल किसी का गोश्त हो सकता है? अरे बोलो, आज फैसला आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। बोलो, नबी के गोश्त से अफजल किसी का गोश्त हो सकता है? नहीं हो सकता। नबी के खून से अफजल किसी का खून हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कुर्बान जाओ, नबी ने फरमा दिया, ऐ अली ये तेरा गोश्त नहीं है, ये मेरा गोश्त है, ये तेरा खून नहीं है, ये मेरा खून है। अब अगर कोई खारिजी नासिबी अली मर्तबा की जात की तरफ उंगली उठाए तो वो दरअसल अली के जिस्म की गुस्ताखी नहीं, नबी के जिस्म की तौहीन कर रहा है। अब मुझे बताओ, इस एतबार से अफजल हुए आखिरी बात, इल्म की बुनियाद पर। बहुत बड़े बड़े मुफ्तियां हैं, हमारे मुफ्ती साहब बहुत इल्म वाले हैं, इसलिए वो सबसे अफजल है। बोलते नहीं बोलते, बोलो भाई एक कानून है कि नहीं? तो मैंने कहा अच्छा, अगर पैमाना इल्म की बुनियाद पर है तो आओ हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद की बारगाह में चलते हैं। वो इमाम मुहद्दिसीन जिनके इल्मी फैजान से तमाम आइम्मे मुहद्दिसीन फैज़याब हैं, इमाम बुखारी हो के, मुस्लिम हो के, तिरमिज़ी हो के, निसाई हो, जितने हैं सब ने फिक़ह के मामलात उन्हीं से इस्तेमाल किया है, उन्हीं से हासिल किए। उनकी बारगाह में चले, खुद कहते हैं हनफिया, मैंने नबी से सुना कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इल्म हिकमत के क़ज़ाअत के 10 हिस्से बनाए। कितने? 10। और इरशाद फरमाया 10 में से 9 अली को दे दिए। हाय हाय हाय, ये इल्म देखो, कम से कम इल्म की बुनियाद पे तो मान लो मौलवी हो, जिसकी वजह से तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, उस बुनियाद पे तो मान लो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का नाम मुस्लिम मेरे नबी ने फरमाया, मैंने खुद नबी की ज़ुबान अक़दस से सुना, नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने इल्म के क़ज़ाअत के 10 हिस्से किए, उसमें से 9 अली को दिए, 1 सारी उम्मत को दिए, 1 सारी उम्मत को दिया, और जो 1 उम्मत को दिया 10वां, उसमें भी मेरा अली बराबर का शरीक है। अगर इल्म के पैमाने पर अफजलियत को नापा जाता है, इल्म के पैमाने पर मकाम मर्तबे रुतबे का तयन किया जाता है, तो मुझे कहने दे, रूए जमीन पर कायनात हस्तबूद में नबी के पास सबसे बड़ा जो आलिम है उसे अली मुर्तज़ा है मेरे करार कहते हैं। इस वजह से तो कम से कम माली को अफजल मान लो, नहीं अमल की बुनियाद पर। चलो आ जाओ, आखिरी बात अमल की बुनियाद पर। ग़ज़वा ख़ंदक़ है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे अली की एक ज़रब, अरे यार जिनकी ज़ुल्फ़कार ने हजारों ज़रबें मारी हैं और जब चलाई हो तो दुश्मन को सर से लेकर पैर तक एक ही बार में चीर कर घोड़े के साथ रख दिया हो, हजारों ज़रबों की बात बोलो, मैं नहीं कर रहा हूं, हजारों ज़रबों की बात, ज़रबतों की बात नहीं, एक ज़रब पर आ जाओ। एक ज़रब पर मेरे नबी फरमाते हैं, ग़ज़वा ख़ंदक़ में अली की तलवार की जो एक ज़रब थी, मेरी तमाम उम्मत की क़यामत तक आने वाली उम्मत के महमूल आवाज़ से ज़्यादा अफजल है। अरे कायनात मिलकर अली की तलवार की एक ज़रब के अमल का मुकाबला
ابھی تو آغاز ہے، ابتدا ہے، شروعات ہے، ابھی تو تمہید پر آیا ہوں اور انشاءاللہ وقت رہے گا بہت باتیں کروں گا. دیکھو یہاں پہ سلسلے قادریہ بھی بیٹھا ہے، سلسلے چشتیہ بھی بیٹھا ہے کہ نہیں، سلسلے رفائی بھی ہے، انہیں جمیل رفائی، ان کے والد صاحب، دیگر سلاسل کے لوگ بیٹھے ہیں، نقشبندی سلسلے کے بھی بیٹھے ہیں، سہروردی سلسلے کے بھی لوگ. بولیے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہر سلسلے کا مرید اپنے پیر کو بڑا مانتا ہے اور ماننا بھی چاہیے. حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کا ایک جگہ سے گزر ہو رہا ہے، ہزاروں کا ازدحام ہے، سرکار غوث پاک کے چہرے اقدس کو دیکھنے کے لیے پیرانی پیر کی ایک شخص پر نظر پڑی، آنکھیں بند کر کہہ رہا ہے، اس نے کہا اللہ کیا بات ہے، عبد القادر کو نہیں دیکھتا جسے دیکھنے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور جن آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، خواب سے اجنات زیارت کرتے ہیں. وہ عبد القادر سڑک سے جا رہا ہے، یہ نہیں ہے، بلایا ذرا اور اسے پکڑ کرنا لے کر آئے. بڑی کیا بات ہے، آنکھ بند کر کہہ رہا ہے دیکھو فلانیت شیخ میں کیسی ہونی چاہیے، جو جس سلسلے کا ہے اسی سلسلے کا رہے. ہم کسی کے مریضوں کو ڈورے ڈالنے نہیں آئیں بھائی، ہم کو معلوم ہے کہ چشتی ہو کے قادری ہو کے نقشبندی ہو کے سہروردی ہو کے رفائی ہو، یہ سب کے سب علی والے ہیں، سب وہاں جا کر جمع ہو جانے والے ہیں. تو ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. آنکھ بند کا کہہ رہا ہے دونوں اسپلٹ ہوئے، دونوں نور کا سفر ساتھ ہی چلا ہے دوستوں، کیونکہ ہم نور والے ہیں. بس 5-10 منٹ آپ کے لوگ اپنی بات ختم کروں گا. دونوں نور مل کر آئے کہ نہیں بتائیے. ایک نور گیا حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی صلب میں، ایک نور آیا حضرت سیدنا عبداللہ کی صلب میں. وہ لوگ دونوں آئے، حضور ادھر جلوہ گر ہوئے، مولا علی ابو طالب کے گھر پیدا ہوئے، اور پھر بعد میں کیا ہوا، یہ دونوں نور پھر مل گئے. ارے اسی کے نور کے پرتوں تو یہاں بیٹھے ہیں. حضرت عارف پاشا کو دیکھو، حضرت محمود صاحب کو دیکھو، یہاں جتنے سادات کرام بیٹھے ہیں ان کی طرف دیکھو. نبی کا نور علی کا نور ساتھ تھا، پھر یہ نور کا سفر شروع ہوا، پھر یہ دونوں نور مرج البحرین یلتقیان کے مصداق سیدہ کائنات کے رحم میں مولا علی مشکل کشا کے صلب میں منتقل ہوئے. دونوں مجتمع ہوئے، حسنین کریمین پیدا ہوئے. ایک طرف ائمہ اہل بیت اطہار حسنی کا سلسلہ چلا جو غوث اعظم کی ذات پر جا کر منتہی ہوا، اور اس کے بعد ساری کائنات میں پھیل گیا. جتنے قادری خانوادے ہیں وہ سب اس کا فیضان لے کر بیٹھے. دوسرے نور کا سلسلہ چلا، امام حسین تک پہنچا، وہاں سے امام زین العابدین کو ملا، وہاں سے امام باقر کو ملا، وہاں سے امام جعفر کو ملا. پتہ نہیں اس نام سے بھی لوگوں کو اتنے چڑ کیوں. اس نام سے، جس نام کے صدقے، جس ذات کے صدقے نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ بنے، اس نام سے بھی لوگوں کو چڑھے. اب بھائی ٹاپکس بہت ہیں، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کل شارٹ کروں گا، اور میں حضرت سے معروضہ رکھوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے آپ ضرور تفصیلی روشنی لائیں. میرا معروضہ ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، پلٹ کر آؤں آپ کی طرف. امام پاک علیہ السلام کے یہ دونوں نور، یہ سلسلہ چلا، یہ سادات کرام آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. دوستو لوگ لڑاتے رہیں گے، انتشار اور افتخار برپا کرتے رہیں گے، لیکن مجھے آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ علی والے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، اپنوں کو سینوں سے لگاتے ہیں. اگر ہم لڑنے جھگڑنے آئے ہوتے تمہاری طرح، جس طرح تم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایک پلیٹ فارم بنا کر سادات کرام کی شان اقدس پہ گستاخی کا سلسلہ چلا پڑے ہو، اگر ہم بھی یہی کرتے رہتے نا بیٹا، تو تمہارے باپ دادا بھی کسی مندر کا گھنٹہ بجاتے رہے. سرکار لاؤ والی یہ کرنے نہیں آئے تھے. میری اور حضرت عارف پاشا کے جد اعلیٰ راجہ کی بیٹی مر گئی. کتنے مرتے ہیں ہندو بھائیوں بہنوں کے پاس گھروں میں لوگ. کبھی جا کر پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس ایک موت واقع ہو گئی، ہمیں بڑا افسوس ہوا؟ بولو کوئی گیا ہے؟ مسلمان کیوں گئے ہیں یار؟ اس لیے کہ یہ لوگوں نے نفرتیں بانٹی اور ہم وہ ہیں جنہوں نے محبتیں بانٹی ہیں. سرکار لاہوری نے پوچھا کیا ہوا، یہ باجے باجے کیوں بج رہے ہیں؟ مرید نے عرض کیا سرکار راجہ کی بیٹی مر گئی ہے. دیکھیے تو سرکار کو کہنا چاہیے تھا کہ راجہ کی بیٹی مر گئی ہے، ہندو ہے نان مسلم ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ لیکن دیکھیں انسانیت سے محبت، تبلیغ اسلام کا جذبہ،
سرکار لاہوری نے کہا یہ تو بڑا زبردست موقع ہے, یہ تو زبردست اپارچونٹی ہے, اسے تو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. پوچھا اچھا جاؤ اور جا کر پوچھو کہ ہم اس کی بیٹی کو زندہ کر دیں گے, کیا وہ اسلام قبول کر لے گا؟ ارے بولو, اگر یہ مولوی صاحب ہوتے تو بولتے ہم فلاں کر دیں گے, اتنا دے دے گا, اتنا دے دے گا, یہ زمین دے دے گا, وہ دے دے گا. ارے یہ وہ آقا ہے زندگی بھی دے رہے ہیں اور زندگی دینے کا ڈھپ اور سلیقہ بھی عطا فرما رہے ہیں. مجھے اسلام قبول کر لے گا؟ بھائی نے کہا کہ بھائی اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اسلام قبول کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ اسلام کی تبلیغ کو ذریعہ بنایا, کیسے بنایا؟ محبتوں کے ذریعے, بولیے کہ نہیں. اور آج آپ ہیں کہ ہر طرف عداوتیں اور نفرتیں بانٹتے پھر رہے ہیں. مولا کائنات شیر خدا کی شان میں کبھی گستاخی, سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کبھی گستاخی. کوئی جلسہ منعقد کر دیا نوجوانوں نے کیا تو کیا غلط کیا؟ آپ کا جلسہ منعقد کیا جشن مولود کعبہ و فیضان سیدنا ابو طالب, تو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کہا کہ یہ رافضیوں کا جلسہ ہے. ارے مجھے بتاؤ, علی علی کرنا اگر رافضیت ہے, بولو یہ رافضیت ہے کہ سنیت ہے؟ بولیے. ارے بھائی تم کس کا بھی جلسہ کر لو, کسی کے بھی نام کے عنوان کے ساتھ 100 جلسے کرو یا 150 مسجدوں میں جلسے رکھو, مجھے بتاؤ جتنے لوگ وہاں پر جمع ہوئے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کسی کے بھی حوالے سے تقریر یا کتاب سماعت کی, مجھے بتائیے کیا جتنی دیر بیٹھے تمہارا شمار عبادت گزاروں میں ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. ارے قربان جاؤ, علی کے نام کی برکت کے مصطفیٰ نے بتلایا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. جتنی دیر من پڑتی ہے, آج یہاں لوگ بیٹھ کر مولا کا ذکر سن رہے ہیں, تم علی علی سن رہے ہو, فرشتہ اللہ اللہ لکھنے کا سلام لکھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم علی علی سن رہے ہو, فرشتہ لکھ رہا ہے. عبادت 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 ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی اتنی بڑی دولت کو کوئی ہاتھ سے جانے دے گا؟ نہیں جانے دے گا. دیکھو تفضیلیت کا جہاں تک مسئلہ ہے, آخری بات 5 منٹ میں اپنی ختم کروں اور پھر مائک حضرت شان اہل سنت کے حوالے کروں. مجھے ایک بات بتائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ جو مقدس گروہ ہے سب ہمارے سر آنکھوں پر ہے کہ نہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سروں کا تاج ہے کہ نہیں؟ بتائیے. شیخین کریمین کا مقام, مرتبہ, رتبہ, ہم اپنا سر نیاز ان کی بارگاہ میں خم کرتے ہیں اور صبح قیامت تک خم اور کرتے رہیں گے, جھکاتے رہیں گے. لیکن دیکھیں جن اوصاف میں, جن محاسن میں, جن کمالات میں سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت ہے, ہم اس کے قائل ہے کہ نہیں؟ بولو. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے بہت خوبصورت ترکیب بنائی اور ترکیب بنا کر یہ جو انتشار کرنے والے تھے کہ پہلے کس نے ایمان قبول کیا, پہلے کس نے ایمان قبول کیا, تو علی والوں نے کہا کہ علی نے کیا, سیدنا ابو بکر کے چاہنے والوں نے کہا ابو بکر نے کیا, اور عورتوں میں سے آوازیں آئیں کہ خدیجہ نے کیا. میں غلط کیا کہا؟ سب نے تو سچ ہی کہا نا. کسی نے کہا خدیجہ نے کہا کیا, کسی نے کہا علی نے کیا, کسی نے کہا ابو بکر نے کیا. اے حنفیوں قربان جاؤ, امام اعظم ابو حنیفہ کے انتشار کو ختم کرنا اگر تم سیکھنا چاہتے ہو مولویوں, تو امام اعظم کی جوتیوں میں بیٹھ جاؤ, اس لیے کہ وہ نبی کی آل کی جوتیوں میں بیٹھا کرتے تھے. بیٹھے کہ نہیں بتاؤ؟ امام اعظم خود کہتے ہیں کہ 2 سال میں نے امام جعفر کی جوتیاں سیدھی کی ہیں, تب جا کر مجھ کو یہ علم ملا ہے. بولو یار, ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں. فتوے آئیں گے تو ادھر آئیں گے, ادھر نہیں. یہاں یزید کی تلوار سے کربلا میں نہیں ڈرے تو کسی مولوی کے فتوے سے کیا ڈریں گے؟ حق بولنے سے ڈرتے نہیں ہیں. شہزادے غوث اعظم کا خون ان لوگوں میں دوڑ رہا ہے. بہت ساری باتیں ہیں, اگر کھول کھول کر بیان کر دوں تو پریشان ہو جاؤ. ابھی ہم تم کو مہلت دے رہے ہیں, حجت قائم کر رہے ہیں, سدھر جاؤ. ابھی تو یہ اتحاد کی آغاز ہے, شروعات ہے. یہ خانقاہوں کا اتحاد
کل بھی علی کے نام پر جمع تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گا. اور یاد رکھنا کسی اور کے بارے میں تم چاہے کچھ بول لو، سید عالم مصطفیٰ قادری کے بارے میں جو چاہے بولو، جتنے چاہے پروگرام کرو، جتنے چاہے آرگنائزیشن بنا لو، عارف پاشا کے بارے میں جو چاہے تم بول لو، کسی اور مشائخ سید زادے کے بارے میں جو چاہے تم بول لو، یاد رکھنا علی ہماری کمزوری ہے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، علی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. کمزوری کیوں؟ علی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے اور ہم اس طاقت کو گوانا، بولو، اس طاقت کو گوانا نہیں چاہتے. یاد رکھو مولا کائنات شیر خدا ہو کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، یہ دونوں افضل ہیں. امام اعظم نے کہا کہ چلو لڑتے کیوں ہوں، جھگڑتے کیوں ہوں، اے میرے نبی کے چاہنے والوں، اے میرے امت، میرے آقا کے امتیوں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، آؤ ایک ترکیب بنائے دیتا ہوں، آؤ یہ جھگڑے کو ختم کر دیتے ہیں. عورتوں نے کہا خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، غلط تو نہیں کہا نا. بچوں نے کہا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ہم نے کہا بات ٹھیک ہے. سینب لوگ کو ابھی پہنچے نہیں دینا، مولا کائنات جب اسلام قبول کیا، اگر قبول کیا کیا، وہ تو آئی ہی مسلمان نہیں تھا. یہ الگ بحث ہے، پھر اس کو چھیڑ لوں گا تو پھر صبح ہو جائے گی، ابھی اس طرف جانا نہیں ہے. اب ادھر کہا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام ابو بکر صدیق نے کہا. بولو تو اس اعتبار سے افضل ہوئے کہ نہیں؟ تمام مردوں میں سب سے افضل ہوئے. سب کی صحابیت ایک طرف، اللہ نے قرآن میں ان کی صحابیت کا ذکر کیا، افضل ہوئے کہ نہیں؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پڑھ کر کے لاؤ، پکڑ کے لائے. اور غوث پاک نے پوچھا کیا بات ہے، مجھے نہیں دیکھتا. کہا جناب شیخ، آپ کا حسن و جمال، آپ کا جاہ و جلال، آپ کا علم، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا حسن میں سب سے جنت کا ہوں. اگر آپ کو دیکھوں گا تو پیر سے بدل ہو جاؤں گا، آپ کو دیکھوں گا تو آپ کا ہو جاؤں گا. تو غوث پاک نے فرمایا آنکھ کھول دیکھ تو صحیح. پیرانے پیر نے فرمایا آنکھ کھول دیکھ تو صحیح. اب جب حکم آیا تو آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اس کے شیخ غوث اعظم کے روپ میں ٹھہرے ہوئے. تو یہاں جتنے سلسلے ہیں اپنے اپنے سلسلے کو سب بڑا مانتے ہیں، اور میں نہیں کہتا کہ ماننا نہیں چاہیے. جو غریب نواز کے غلام ہیں، ہم ابن جدن نسبن حسبن مشربن 400 سال سے ہندوستان میں قادری ہیں، لیکن ہر سال میں بھی جاتا ہوں. عارف پاشا تو 2-3 بار جاتے ہیں. سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پر جا کر سلامی ٹوک کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار ہم آپ کی رعایا، آپ ہمارے بادشاہ، آپ اس ملک کے بادشاہ تھے، ہیں اور صبح قیامت تک بولیے رہیں گے. مدرسے آئیں گے، چلے جائیں گے، مولوی فتنے اٹھائیں گے، مر جائیں گے، لیکن خواجہ کی چوکھٹ 800 برس سے تھی، ہے، صبح قیامت تک رہے گی، ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پہ جتنے قادری ہیں، ہمیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ سلطان الاولیاء حضور پیرانے پیر کی ذات بابرکت ہے. ہم اپنے پیر کو تمام پیروں میں سب سے بڑا مانتے ہیں، لیکن ہم ہمارے چشتی بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کر یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ کیوں نہیں مانتے، آپ بھی غوث اعظم کو افضل مانیے. وہ کہیں گے کہ بھائی آپ کے پیر جناب پیر غوث اعظم دستگیر ہے، آپ ضرور مانیے، مجھے میرے پیر کو بڑا ماننے کی اجازت دیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کی مرضی ہے. ادھر سے نقشبندی سلسلے کے لوگ نکل کر آئے اور کہنے لگے ہمارے پیر افضل ہے. میں نے کہا چلو یہ بھی میں نے مان لیا. کسی اور سلسلے کے رفائی آئے اور آ کر کہنے لگے احمد کبیر رفائی میرے لیے افضل ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے تمہارے لیے افضل ہے. ٹھیک اسی طرح دوستو، اگر اہل سنت میں سے ہمارا دل اتنا بڑا ہے، کوئی آ کر یہ کہے ابو بکر صدیق افضل ہے، تو میں نے کہا تیرے لیے ابو بکر افضل ہے. اور اگر کوئی نکل کر آئے قادری، چشتی، سہروردی، رفائی اور آ کر کہے کہ میرے لیے علی افضل ہے، میں نے کہا تیرے لیے علی افضل ہے. نعرہ تکبیر، من کنت مولا علی علی من کنت مولا. اس لیے لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے کہ نہیں بولیے علی کی ذات پر جمع ہو جاؤ. اسی لیے کہ دیکھو یہ جھگڑوں کی وجہ سے بہت اختلافات ہو رہے ہیں. کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود تمام صحابہ میں افضل ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تمہارے لیے. کسی نے کہا حضرت ابو بکر کے صدیق کے عاشقوں نے کہا وہ افضل ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. عورتوں سے صدا آئی، مصطفیٰ نے فرمایا میری بیٹی سب سے افضل ہے. ہم نے کہا سیدہ کائنات بھی افضل ہے. کسی نے کہا حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم چونکہ نبی کے شہزادے ہیں، وہ تم نبی کے بعد سب سے افضل ہے. تو ہم نے کہا یہ بھی افضل ہیں، وہ بھی افضل ہیں. یہی پیغام ہے، جس کے لیے جو افضل ہے وہ افضل ہے. افضلیت کی آڑ میں
اگر تم نے آج کے بعد مولا علی مشکل کشا کی شان میں تنقیص یا توہین کی تو یاد رکھو یہ خانقاہی اتحاد کا آغاز ہے. یہاں حضرت گوگی کے صاحب تشریف فرما ہے, محمود صاحب تشریف فرما ہے, عارف پاشا تشریف فرما ہے, تمام خانقاہوں کے سجادگان و نمائندگان یہاں موجود ہے. یاد رکھنا اگر تم نے تفضیلیت کی آڑ میں مولا کی شان میں گستاخی کی تو دنیا میں بھی خسارے میں رہو گے, آخرت میں بھی خسارے میں رہو گے. میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے کہنے سننے سمجھنے میں اگر کوئی سبقت لسانی ہو تو مولا اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرمائے. جس کتاب کا ہم کو آپ کو اور مجھ کو خود انتظار ہے وہ ہستی والا انشاءاللہ عنقریب آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوں گی. جم کر بیٹھے ایک رات مولا علی کے نام لکھ دیں, کیونکہ کوئی اور جلسہ اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں عبادت کا ثواب لکھا جائے گا سوائے جشن مولود کعبہ کے. جم کر بیٹھے یہاں پر قادری اور چشتی رفائی فیضان کو لٹایا جا رہا ہے, لوٹے اپنے دامن کو بھر کے جائیں. میں دعا کرتا ہوں تمام منتظمین کے لیے جنہوں نے اس محفل کو اس بزم کو سجایا ہے, اللہ ان سب کو جزائے خیر دے, سب کو اتحاد اتفاق سے رکھے. آپ کو بھی بیٹھنا ہے, میں بھی بیٹھوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے,